لائبہ غفران کی دلہن بن کر ان کے گھر آ گئی تھی۔ وہ آزاد ماحول میں پلی بڑھی تھی، جہاں کوئی قدغن نہ تھی، جس کا جب جی چاہتا سو جاتا، جب بھوک لگتی کھا لیتا۔ وہ اپنے کمرے میں فل والیوم میں گانے سنتی، مگر کبھی کسی کو اعتراض نہیں ہوا۔ ان کے گھر میں کوئی بھی ایک دوسرے کے کام میں مداخلت نہیں کرتا تھا۔ مگر جب اس کی شادی غفران سے ہوئی تو اس کی دنیا بدل گئی۔ وہ بالکل ایک الگ جہان میں آ گئی تھی، جہاں سونے، جاگنے، کھانے پینے، پہننے اوڑھنے کے ضوابط مقرر تھے۔ 8 بجے والا ڈرامہ دیکھ کر ٹی وی بند کر دیا جاتا، گانے بہت ہلکی آواز میں سنے جاتے، اونچی آواز کو معیوب سمجھا جاتا تھا، کپڑوں اور جوتوں کے ڈھیر کو اسراف گردانا جاتا۔ کھانا دن میں ایک بار بنتا تھا، بازار جانے کے لیے 3-4 دن پہلے منصوبہ بنایا جاتا، پکنک کے لیے ہفتوں پہلے تیاری کی جاتی۔ صحت کے حوالے سے بھی وہ سب بہت محتاط تھے، اور سردیاں آتے ہی اور بھی محتاط ہو جاتے۔ ہر دوسرے دن یخنی بنائی جاتی۔ ان کے ہاں ڈاکٹر کے پاس جانے کا سرے سے کوئی رواج نہیں تھا۔ عفت پہلے دیسی ٹوٹکے استعمال کرتی، اس کے بعد خود ہی میڈیکل سے کوئی دوا منگوا کر بچوں کو دے دیتی، جبکہ لائبہ کے گھر والے تو معمولی نزلے میں بھی ڈاکٹر کے پاس پہنچ جاتے تھے۔ عفت اور نمرہ ہر وقت ایسے تیار رہتی جیسے کسی تقریب میں جا رہی ہیں۔ ان کی وجہ سے لائبہ کو بھی ہر وقت اپنے لباس کا خیال رکھنا پڑتا۔ اپنے گھر میں تو وہ ہمیشہ معمولی سے کپڑے پہنتی تھی۔ غفران نے ان دنوں پی ایچ ڈی میں داخلہ لیا ہوا تھا، اس لیے وہ سارا دن گھر سے غائب رہتا تھا۔ نمرہ یونیورسٹی جاتی تھی، عفت اپنے کالج کے لیے نکل جاتی اور حامد صاحب دفتر جاتے تھے۔ کاشف سے تو اس کی چند ملاقاتیں ہی ہوتی۔ وہ سارا دن گھر میں اکیلی بلائی پھرتی، لہٰذا سب کے جانے کے بعد وہ اپنے گھر چلی جاتی۔ اس حوالے سے عفت نے اسے مکمل چھوٹ دی ہوئی تھی، جب جی چاہتا وہ اپنے ماں باپ سے مل سکتی تھی۔ ویسے بھی 2 گلیاں چھوڑ کر تو ان کا گھر تھا۔ وہ شکر ادا کرتی تھی کہ اسے عفت جیسی ماں نہیں ملی، جو ہر وقت پند و نصیحت کا دفتر کھول کر بیٹھ جاتی تھی۔ وہ تو اپنی ماں سے دنیا جہاں کی گفتیں کرتی تھی، فلمیں ڈسکس ہوتی، نئے فیشن پر بات ہوتی۔ وہ جب عفت اور نمرہ کی باتیں سنتی تو اسے گھبراہٹ ہونے لگتی۔ نمرہ کے پاس اس کے علاوہ بتانے کے لیے کچھ نہیں تھا کہ فلاں مضمون مشکل ہے، فلاں آسان ہے، اگر فلاں مضمون میں اتنے نمبر آ جائیں تو وہ میڈیکل کی سیٹ لے سکتی ہے۔ اس دن وہ اپنی ماں کے پاس گئی تو باتوں میں وہ بولی، تمہاری نند کیسی ہے؟ یہ سوال ایسا تھا جس کی توقع وہ اپنی ماں سے نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اس کے سسرال کے متعلق زیادہ سوال نہیں کرتی تھی، وہ خود ہی انہیں جو بتانا ہوتا بتا دیتی۔ اسی لیے اس نے قدرے حیرت سے پوچھا، آج نمرہ آپ کو کیسے یاد آ گئی؟ وجاہت تمہاری اس سنگین نند کو پسند کرتا ہے۔ سنگی کا لفظ لائبہ نے ہی ماں کو سکھایا تھا۔ اس کے خیال میں نمرہ میں لڑکیوں والی تو کوئی بات نہیں تھی، اس سے پڑھائی کے علاوہ کچھ سوچتا ہی نہیں تھا۔ اچھا، اسی لیے وہ بار بار میرے گھر کے چکر لگاتا ہے؟ میں تو سمجھی تھی کہ اسے بہن کی یاد آتی ہے، اس لیے ہر دوسرے روز پہنچا ہوتا ہے۔ لائبہ نے ہنستے ہوئے کہا، تم کیا کہتی ہو، میں عفت سے بات کروں؟ انہوں نے رازدانہ لہجے میں کہا۔ اس نے ماں کو گھورا اور بولی، اماں آپ ہوش کے ناخن لیں، کیوں اپنی بےزتی کروانا چاہتی ہیں؟ وجاہت میں میٹرک پاس ہوں، اور اس بات کا ذکر میری ساس کتنی بار کر چکی ہیں۔ وہ باتوں میں ہمیشہ مجھے تانا دیتی ہیں، کیا آپ نے اور پاپا نے ہماری پڑھائی پر بالکل بھی دھیان نہیں دیا؟ وجاہت کے بارے میں تو کہتی ہیں کہ آپ نے اسے تباہ کر دیا، اسے تو کوئی ٹٹ پونجیہ بھی رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ وہ اس بات پر فخر کرتی ہیں کہ انہوں نے اپنے بچوں کو پڑھایا لکھایا اور اس قابل بنایا کہ آج معاشرے میں سر اٹھا کر چل سکتے ہیں۔ یہ سن کر شمیم بیگم کو تاؤ آ گیا۔ وہ بولی، تم نے پہلے تو کبھی یہ باتیں مجھے نہیں بتائیں، وہ میرے بارے میں اتنا کچھ بولتی رہی اور تم خاموش رہیں۔ ممی، آپ نے میری تربیت ہی ایسی کی ہے، میں کسی بڑے کو جواب نہیں دے سکتی۔ لائبہ نے اپنی ہنسی روکتے ہوئے کہا، پھر یہ سچ بھی ہے، غفران کو دیکھیے، اسسٹنٹ پروفیسر بننے والا ہے۔ کاشف کو انجینئرنگ کی ڈگری مل گئی ہے، اسے غفران سے بھی اچھی نوکری ملے گی۔ نمرہ جس طرح پڑھتی ہے، کچھ بعید نہیں کہ وہ بھائیوں سے بھی آگے نکل جائے۔ اور میرے بھائیوں کو دیکھیے، ایک دکان پر بیٹھتا ہے، ایک BCom کر کے سویڈن میں سسر کی نوکری کر رہا ہے، اور چھوٹا شجاعت تو بالکل ہی نکٹو ہے۔ اس نے ماں کو چھیڑتے ہوئے کہا، جس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا، جبکہ لائبہ اپنے دل کی بڑاس نکال رہی تھی۔ عفت نے اسے یہ ضرور کہا تھا کہ وجاہت کو آگے پڑھنا چاہیے، وہ بہت ذہین لڑکا ہے، اگر وہ تھوڑی سی بھی محنت کر لے تو اس کا مستقبل بہت روشن ہوگا۔ وہ ہمیشہ اس کی تعریف کرتی تھی۔ عفت نے کبھی بھی شمیم بیگم کی تربیت پر سوال نہیں اٹھایا تھا۔ ان کے گھر میں جا کر یہ خیال خود لائبہ کے دل میں آیا تھا۔
کہ اس کے ماں باپ نے اس کے بھائیوں کی تعلیم پر توجہ نہیں دی۔ وہ جب غفران اور کاشف کو محنت کرتا دیکھتی تو اس سے خیال آتا کہ کاش اس کے بھائی بھی ایسی ہی محنت کرتے تو معاشرے میں ان کی بھی عزت ہوتی۔ آج عفت کی آڑ لے کر اس نے اپنے دل کے پھولے پھوڑے تھے۔ اس کو معلوم نہیں تھا کہ اس کا یہ طنز اس کے بھائی کی زندگی تباہ کر دے گا۔ ٹیٹ پونجیے والی بات جو خالصتاً اس نے اپنی اختراع تھی، اس کی ماں کے دماغ پر سوار ہو جائے گی اور وہ لڑکی تلاش کرنے میں لگ جائے گی۔ انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد 2 سال تک کاشف گھر بیٹھا رہا۔ اسے نوکری نہیں ملی۔ غفران جس آسانی سے یونیورسٹی میں لیکچرر منتخب ہوا تھا تو عفت کا خیال تھا کہ اس سے کہیں زیادہ آسانی سے کاشف کو سرکاری نوکری مل جائے گی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ پبلک سروس کمیشن کا امتحان پاس کرنے کے بعد وہ ان دنوں وائوا کی تیاری کر رہا تھا۔ جیسے تیسے تیاری کر کے وہ مقررہ دن کمیشن کے دفتر پہنچا۔ 2 گھنٹے کے بعد اس کی باری آئی۔ کمرے میں گیا تو دیکھا 2 بزرگ وہاں موجود تھے اور ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ ایک تو صوفے پر باقاعدہ پاؤں اوپر کیے استراحت فرما رہے تھے اور دوسرے کرسی پر بیٹھے بڑی توجہ سے خبریں سن رہے ہیں۔ اسے کھڑا دیکھ کر ایک نے اسے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ حیران پریشان سا کرسی پر بیٹھ گیا۔ آپ انجینئر ہیں؟ ایک بزرگ نے آہستہ آواز میں پوچھا، جو بمشکل کاشف کو سنائی دی۔ جی سر، میں نے UAT لاہور سے الیکٹریکل انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی ہے۔ بہت خوب، یہ بتائیے کہ دیوار چین کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟ ایک لمحے کو تو وہ یہ سوال سن کر بکھلا گیا۔ سر، یہ چین نے 22,000 قبل مسیح میں تاتاریوں کے حملے سے بچنے کے لیے بنائی تھی۔ اس نے اپنی بکھلاہٹ پر قابو پاتے ہوئے کہا، بالکل درست۔ یہ بتائیے یہ چین کے کس صوبے میں ہے؟ کاشف نے نفی میں سر ہلایا اور بولا، سوری سر، میں نہیں جانتا۔ اس کی لمبائی کے بارے میں کچھ معلوم ہے؟ کاشف نے نفی میں سر ہلا کر معذرت کی۔ اس دیوار کو بنانے میں کتنا عرصہ لگا؟ میں نہیں جانتا سر، کاشف نے ضد ہو کر کہا۔ واوا لینے والے نے ایک مسودہ رجسٹر کھولا اور اپنے ساتھی سے بولا، شاہ صاحب، میرے سوال تو مکمل ہو گئے، آپ نے کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لیں۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ ٹی وی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کاشف، آپ نے UAT لاہور سے انجینئرنگ کی ہے، یہ بتائیے کہ یہاں سے لاہور کا فاصلہ کتنا ہے؟ اس نے جب سوری کہا تو وائوا لینے والے نے مسکرا کر پوچھا، آپ لاہور آتے جاتے رہتے ہیں، کبھی خیال نہیں آیا کہ یہ بھی جان لوں کہ کتنا فاصلہ ہے؟ کاشف نے کوئی جواب نہ دیا۔ اچھا، جب آپ ٹرین سے لاہور جاتے ہیں تو راستے میں ایک سرنگ آتی ہے، اس کا ایک نام انگریز خاتون کے نام پر رکھا گیا ہے، اس حوالے سے کچھ جانتے ہیں؟ نہیں سر، میں نہیں جانتا۔ اس کے کانوں سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ لگتا ہے آپ تیاری کر کے نہیں آئے۔ اب وہ ان کو کیا بتاتا کہ اگر وہ تیاری کر بھی لیتا تو اتنے معیاری سوالات کے جواب وہ پھر بھی نہیں دے سکتا تھا۔ انہوں نے اسے مزید 15 منٹ بٹھایا اور خوب زچ کرنے کے بعد اس کی جان چھوڑی۔ نتیجہ حسب توقع تھا، اس کا نام حتمی فہرست میں موجود نہیں تھا۔ 1 سال مزید گزر گئے۔ اس نے کافی ہاتھ پیر مارے مگر کچھ نہ ہوا۔ جہاں کوئی اچھی ملازمت آتی وہاں کسی افسر کا بیٹا، بھانجا، بھتیجا موجود ہوتا۔ حامد بھی کوشش میں لگا ہوا تھا کہ 12 یا 14 گریڈ میں ہی اس کو کسی سرکاری محکمے کھپا دے، مگر اب وقت پہلے سا نہیں رہا تھا۔ اسے بہت تگ و دو کرنا پڑ رہی تھی۔ عفت ان دنوں کالج کی وائس پرنسپل تھی، چونکہ پرنسپل عالیہ اس کی بہت عزیز دوست تھی، اسی لیے کالج میں لیے گئے ہر چھوٹے بڑے فیصلے میں وہ شامل رہتی تھی۔ پچھلے 5 سال سے عالیہ ہر سیاہ و سفید کی مالک رہی تھی۔ اس سے پہلے عفت نے میڈم واجدہ کے ساتھ بہت اچھا وقت گزارا تھا۔ 2 سال سے نئے ڈائریکٹر آصف نے، جسے یہ عہدہ وراثت میں ملا تھا، کالج کے معاملات میں بے جا دخل اندازی شروع کر دی تھی، مگر عالیہ کی جانب سے کی گئی مزاحمت نے اسے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ بلوچستان پبلک سروس کمیشن نے اس سال سیکنڈری اسکول ٹیچرز کی سینکڑوں اسامیاں کا اعلان کیا تھا۔ حتمی نتیجہ آیا تو کالج کی 15 ٹیچرز کا نام اس میں موجود تھا۔ عالیہ نے اندازہ لگایا تو سال کے عین درمیان میں ان کی پوسٹیں متوقع تھیں۔ اس وقت ٹیچرز کا فوراً انتظام کرنا مشکل ہو جاتا، اس لیے اس نے ڈائریکٹر آصف سے بات کی۔ اس نے اس کی بات کو بغور سنا، پھر بولا، میڈم، جن ٹیچرز کا انتخاب ہوا ہے ان کو تو فی الفور فارغ کریں، اس طرح چھٹیوں کی تنخواہ بچ جائے گی، اور نئے سال میں کالج میں کل وقتی لیکچرر بھرتی کرنے کی بجائے جز وقتی اساتذہ کو رکھیں، جو آئیں، لیکچر دیں اور گھر جائیں۔ سر، ان دونوں باتوں پر عمل کرنا میرے لیے ممکن نہیں۔ ٹیچرز کی پوسٹنگ میں 6 سے 8 ماہ لگیں گے۔ اپائنٹمنٹ آرڈر ملنے سے پہلے انہیں کیسے نکالا جا سکتا ہے؟ کالج کی تاریخ میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی۔
کالج نے کبھی بھی تعلیمی معیار پر سمجھوتا نہیں کیا، اسی لیے دوسری تجویز بھی قابل عمل نہیں۔ اس نے دو ٹوک الفاظ میں کہا۔ پھر آپ میرے پاس کیوں آتی ہیں جب آپ نے میری کوئی بات ماننی ہی نہیں ہے؟ ڈائریکٹر آصف نے ناراضی سے کہا۔ سر، کالج کے حق میں جو بات بہتر ہوگی وہ میں فوراً مان لوں گی، عالیہ نے کہا۔ ٹھیک ہے، پھر آپ استعفیٰ دے دیں، اس نے استضافیہ لہجے میں کہا۔ میں سمجھی نہیں، عالیہ نے حیرت سے اس کو دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ نے ہی کہا کہ کالج کے حق میں جو بہتر ہوگا وہ مان لیں گے، وہ مسکرا کر بولا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات کالج کے حق میں بہتر ہے تو میں ابھی استعفیٰ لکھ دیتی ہوں، عالیہ نے غصے سے کانپتے ہوئے کہا، اور ڈائریکٹر نے ایک سادہ کاغذ اس کی جانب بڑھا دیا۔ عالیہ نے گہرا سانس لیا، خود پر قابو پایا اور استعفیٰ لکھنے لگی۔ جب بڑے عہدوں پر چھوٹے لوگ آ جائیں تو استعفیٰ دینا ہی عقل مندی ہے، اسی لیے میں بطور پرنسپل کالج سے استعفیٰ دیتی ہوں۔ اس نے اپنا نام لکھا، دستخط کیے اور کاغذ وہیں چھوڑ کر اٹھی۔ ڈائریکٹر نے اچک کر وہ دوسری 2 سطری استعفیٰ اٹھا لیا، جسے پڑھ کر اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ عالیہ نے اسٹاف روم میں آ کر ساری رداد عفت کو سنائی۔ تمہیں مجھے ساتھ لے کر جانا چاہیے تھا، تم جانتی ہو آصف میرا اسٹوڈنٹ رہا ہے، اس کی جرأت کیسی ہو تم سے ایسے بات کرنے کی؟ میں ابھی اسے فون کرتی ہوں، عفت غصے سے بولی۔ آصف شاہ مرحوم ڈائریکٹر کا اکلوتا بیٹا تھا، اسے میٹرک اور ایف ایس سی میں عفت نے فزکس پڑھائی تھی۔ جانے دو عفت، یہ سب زندگی کا حصہ ہے، میں ویسے بھی بہت تھکی ہوں۔ آصف کی بطور ڈائریکٹر احکامات اور کولیگ سے توقعات کے درمیان پس کر رہ گئی ہوں۔ تم اب کالج کی پرنسپل ہو، اب یہ سب تمہیں جھیلنا ہوگا۔ عفت جسے اس عہدے کی کبھی تمنا نہیں رہتی، نہ جانے کیوں یہ سن کر اسے اچھا لگا۔ عالیہ نے سارا ریکارڈ اس کو سونپ دیا تھا۔ آصف کا بھی بار بار فون آ رہا تھا، اس نے دن وہ بہت دیر سے گھر گئی۔ حامد کو اس نے فون کر کے بتا دیا تھا کہ کالج میں ایک مسئلہ ہو گیا ہے، اس لیے وہ دیر سے آئے گی۔ مغرب کی اذان ہو رہی تھی جب وہ گھر پہنچی۔ حامد اس کے انتظار میں سین میں ٹہل رہا تھا۔ اس کو آتے دیکھ کر وہیں سے بولا، ایسی کیا آفت پڑ گئی تھی کہ اس وقت تم گھر آ رہی ہو؟ آفت ہی سمجھو، آج عالیہ اور آصف کا جھگڑا ہو گیا۔ آصف تو کل کا بچہ ہے، عالیہ کو دیکھو، اچھی خاصی سمجھدار ہے، مگر جذباتی ہو کر استعفیٰ لکھ کر دے آئی۔ اچھا، یہ تو واقعی بہت عجیب بات ہے، آصف نے ضرور کچھ کہا ہوگا، عالیہ ویسی بھی احمق نہیں ہے۔ حامد نے کیا سرائی کی، اس کی وہی بچگانہ خواہش کہ کسی طرح پیسہ بن جائے۔ اس کا دماغ بھی بس اسی بات میں چلتا ہے، کہتا ہے کہ جو ٹیچر سرکاری اسکول کے لیے منتخب ہو گئے ہیں انہیں ابھی سے نکال دیا جائے۔ عفت نے بیزاری سے کہا، یہ تو بہت غلط بات ہے، پورا سال انہوں نے پڑھایا ہے، اب چھٹیوں کی تنخواہ ان سے چھیننا چاہ رہا ہے، اور نئی پوسٹنگ میں کم سے کم بھی 8 ماہ لگتے ہیں۔ اس دوران وہ کیا کریں گے؟ 1 مہینہ ہونے کو آیا، ابھی تک تو کمیشن نے ہمارے پاس کامیاب ہونے والے امیدواروں کی فہرست بھی نہیں بھیجی۔ اب ان کا میڈیکل ہوگا، پولیس ویریفیکیشن ہوگی، اس کے بعد بھی کئی مراحل ہیں، تب جا کر انہیں اپائنٹمنٹ آرڈر ملیں گے۔ آصف کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ حامد آج کل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں تھا، اس لیے اسے تمام معاملات کی خبر تھی۔ عالیہ نے یہی بات آصف سے کہی تھی۔ اس کا دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ جز وقتی لیکچرر رکھے جائیں۔ عفت بولی، وہ کالج کو تباہ کرنا چاہ رہا ہے، اس کے باپ نے کالج اسے سونپ کر بہت بڑی غلطی کی ہے، تمہارے سارے ادارے اور کاروبار اسی وجہ سے تباہ ہو گئے۔ یہاں لوگ اداروں اور کاروبار پر تو محنت کرتے ہیں مگر اولاد کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور مرتے وقت سب کچھ انہیں سونپ دیتے ہیں۔ حامد نے غصے سے کہا، ان دونوں کی لڑائی میں بیچاری مفت میں ماری گئی، آج کا پورا دن کالج میں گزر گیا، جوڑ جوڑ دکھ رہا ہے۔ تم سے کس نے کہا تھا کہ ثالثی کرو؟ حامد نے طنزیہ لہجے میں کہا، میں ثالثی نہیں کر رہی تھی، مجھے پرنسپل کا چارج دیا گیا ہے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ عالیہ اپنا استعفیٰ واپس لے لے، مگر اس نے استعفیٰ اتنے کمال کا لکھا ہے کہ وہ واپس ہو ہی نہیں سکتا تھا، مگر آصف نے میرا دماغ کھا لیا، ہر 10 منٹ بعد فون کر کے مجھ سے درخواست کر رہا تھا کہ میں کالج کو سنبھالوں۔ عفت نے بظاہر بیزار لہجے میں کہا، لیکن اس کی آنکھوں سے چھلکتی خوشی حامد کو صاف نظر آ رہی تھی۔ اچھا، تو عفت صاحبہ پرنسپل بن گئی، عالیہ کا استعفیٰ تو تمہارے لیے بہت بابرکت ثابت ہوا، میری طرف سے دلی مبارکباد قبول کرو۔ کسی کا گھر جلا مگر چلو ہمارا تو آنگن روشن ہوا، حامد نے شرارت سے کہا۔ عفت بھی ہنس پڑی۔ عفت کو تجربہ تو تھا مگر پھر بھی اپنی نئی ذمہ داریوں سے آگاہ ہونے میں ہفتہ لگ گیا۔ کالج میں کام کرنے والے ہر شخص کا رویہ اس کے ساتھ انتہائی مؤدبانہ ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے بھی سب اسے عزت سے پیش آتے تھے، مگر اب بات کچھ اور تھی۔ آتے جاتے چپڑاسی دوڑ کر دروازہ کھولتا،
وہ کسی لیکچر یا پروفیسر کو دفتر میں طلب کر لیتی تو اس پر گھبراہٹ طاری ہو جاتی۔ اس کی عام سی بات کو بھی بہت غور سے سنا جاتا تھا۔ کوئی دن ایسا نہ گزرتا کہ اس کی کوئی کولی کسی گھریلو فنکشن میں مدعو نہ کرتی۔ کالج میں بڑے بڑے بیوروکریٹس اور سیاستدانوں کی بیٹیاں پڑھتی تھیں۔ ہر روز کسی نہ کسی کا فون آ جاتا۔ وہ سب بہت ادب سے اس سے بات کرتے ہیں۔ پہلے ہفتے میں ہی اس نے یہ تسلیم کرنا پڑا کہ کرسی پر بیٹھنے کا لطف ہی اور ہے۔ پرنسپل بنے سے 2 مہینے ہوئے تھے کہ ایک دن چپراسی نے آ کر اطلاع دی کہ کوئی خاتون اس سے ملنا چاہتی ہے۔ عفت نے گھڑی کی طرف دیکھا اور بولی، اسے باہر بٹھاؤ، آدھے گھنٹے بعد اندر بھیج دینا۔ 5 منٹ بھی نہیں گزرے تھے کہ چپراسی دوبارہ آدم کا۔ عفت نے اسے خشمگین نگاہوں سے دیکھا تو اس پر بے اختیار لرزہ طاری ہو گیا۔ میڈم جی، وہ کہتا ہے کہ ہم تمہارا نیا میڈم ہے۔ اس کے ہاتھ میں خط بھی ہے اور وہ دھمکی لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ بلاؤ یا پھر وہ خود اندر آ جائے گا۔ اب ہم کیا کریں؟ عفت یہ سن کر حیران ہوئی اور غصے سے بولی، اس میڈم کو بلاؤ، ایک تو بے وقت آ جاتے ہیں پھر دھمکیاں دیتے ہیں۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑا۔ تبھی ایک چیکے نقوش کی ادھیڑ عمر عورت اندر داخل ہوئی جس نے لاپرواہی سے دوپٹہ گلے میں ڈال رکھا تھا۔ عفت، آپ کیسی ہیں؟ آپ کی میں نے بہت تعریف سنی ہے، اس نے بے تکلفی سے بیٹھتے ہوئے ڈھیلے ڈالے انداز میں کہا۔ آپ کی تعریف؟ عفت سرد لہجے میں بولی۔ اسے یوں نام سے پکارے جانا بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ میں رحیلہ اس کالج کی نئی پرنسپل ہوں۔ عفت کے ہاتھ سے پین چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ یہ رہا لیٹر، اس نے ایک لفافہ عفت کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ مگر آصف نے تو مجھے اس بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ عفت نے لفافہ پکڑتے ہوئے کہا۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ اسے میں نے منع کیا تھا۔ میں دیکھنا چاہ رہی تھی کہ پرنسپل کے بغیر کالج کیسے چل رہا ہے۔ آپ واقعی بہت قابل ہیں، مجھے آپ کے مشورے ضرورت رہے گی۔ چپڑاسی کو بلائیے اور اس سے کہیے کہ سب کو میرے آنے کی اطلاع کرے۔ بریک میں میٹنگ ہوگی، بلکہ یوں کیجیے، آپ خود جائیے اور سب کو کہیے۔ یہ کہہ کر وہ کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجبوراً عفت کو کرسی چھوڑنی پڑی۔ چپڑاسی نے اسے کمرے سے باہر نکلتے دیکھا مگر اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں۔ نئی پرنسپل کے آنے کی اطلاع پر سبھی حیران تھے۔ میٹنگ کے دوران نئی پرنسپل نے عفت کو اپنے پاس بٹھانا بھی گوارا نہیں کیا۔ اس کی ایک بہت جونیئر کولیگ کو لسانی بنیادوں پر کالج کے وائس پرنسپل بنا دیا گیا تھا۔ حالات اتنی تیزی سے تبدیل ہوئے تھے کہ کالج میں عفت کی وقت ختم ہو کر رہ گئی تھی۔ شروع کے 3 پیریڈز اسے تھما دیے گئے تھے۔ وہ کالج جانا نہیں چاہتی تھی مگر گھر میں بھی کیا کرتی۔ اسے اپنا دعویٰ بھی یاد تھا کہ وہ اس کالج میں ضرور پڑھانے آئی تھی۔ میں مسلسل 3 پیریڈز نہیں لے سکتی، مجھے درمیان میں وقفہ درکار ہے۔ عفت نے وائس پرنسپل سے کہا۔ میڈم، میں کیا کر سکتی ہوں؟ پرنسپل صاحبہ کا حکم ہے کہ سائنس کے مضامین کی کلاس پہلے ہوگی۔ اگر میں آپ کا پیریڈ چھیڑتی ہوں تو مجھے پورا ٹائم ٹیبل تبدیل کرنا پڑے گا۔ پرنسپل صاحبہ ناراض ہوں گی۔ چلو پھر تمہاری پرنسپل سے بات کراتے ہیں، عفت نے اٹھتے ہوئے کہا۔ پرنسپل نے اس کا مطالبہ سنتے ہی گردن نفی میں ہلائی اور بولی، میں آپ کے لیے پورے کالج کو ڈسٹرب نہیں کر سکتی۔ ویسے بھی کالج میں آپ کی موجودگی کو جسٹیفائی کر کے میں تھک گئی ہوں۔ ایک بی ایس سی ٹیچر کا اسسٹنٹ پروفیسر کے عہدے پر براجمان ہونا بہت مذکر خیز ہے۔ کالج کی سب کی ہو رہی ہے۔ اگر آپ سے نہیں پڑھایا جا رہا تو گھر بیٹھیں۔ کام تو ایسے ہی کرنا پڑے گا۔ یہ کوئی سرکاری ادارہ تو ہے نہیں کہ ہم ٹیچرز کے نخرے اٹھاتے پھریں۔ وہ ہکا بکا سی پرنسپل کو دیکھے جا رہی تھی۔ وہ تو صرف یہ مطالبہ کر رہی تھی کہ اسے وقفہ دیا جائے۔ وہ یہ کب کہہ رہی تھی کہ اس کے پیریڈ کم کیے جائیں؟ جواباً وہ اسے کیا کیا باتیں سنا رہی تھی۔ آپ اپنے لیے ٹیچر کا انتظام کریں، میں کل سے نہیں آؤں گی۔ یہ کہتے ہوئے عفت کے دل کی دھڑکن اچانک تیز ہو گئی تھی۔ ایسا پہلے بھی ہوتا رہا تھا، دھڑکن خود بخود تھوڑی دیر بعد معمول پر آ جاتی۔ اس نے کبھی اسے سنجیدگی سے نہیں لیا تھا مگر اس روز دھڑکن معمول پر آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ حامد اسے زبردستی ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ٹیسٹ رپورٹس آئیں تو ڈاکٹر نے بتایا کہ دل کو خون مہیا کرنے والی ایک رگ بند ہو گئی ہے۔ اگر وہ اپنا وزن کم کرے اور باقاعدگی سے دوائیں استعمال کرے تو یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ گھر آتی حامد نے اسے کالج سے استعفیٰ دینے کا کہا۔ استعفیٰ دے کر وہ بظاہر پرسکون ہو گئی تھی مگر اندر ہی اندر کڑتی رہتی۔ اس نے اپنی زندگی کے 25 سال اس کالج کو دیے تھے۔ کالج میں نظم و ضبط کا قیام اور معیاری تدریسی عمل بھی اس کی کوششوں میں بڑا ہاتھ تھا۔ اس کے ساتھ ہیڈ مسٹریس بننے والی تمام ٹیچرز 20ویں گریڈ تک جا پہنچی تھیں۔ وہ لیکچرر جس نے عفت کی جگہ ہیڈ مسٹریس کی پوسٹ سنبھالی تھی، وہ آج ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر کے طور پر کام کر رہی تھی۔
پہلے وہ مہمانوں کی آمد سے پریشان رہتی تھی، اس کی خواہش ہوتی تھی کہ کوئی ایسا دن بھی گزرے کسی کی طرف جانا پڑے، نہ کوئی اس کے ہاں آئے۔ اب ہفتوں کوئی نہیں آتا تھا، وہ زیادہ وقت گھر میں گزارتی تھی، ایک طویل عرصہ ایک ہی ڈگر پر بھاگتی۔ سبق رفتار زندگی نے نہ صرف سمت تبدیل کر لی تھی بلکہ اس کی چال بھی تبدیل ہو گئی تھی۔ وہ بے اختیار سوچتی، ایک ٹوائلٹ نہ ہونے کی وجہ سے اس نے سرکاری نوکری چھوڑ دی تھی، اس سے بڑی حماقت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی غلطی ہے جو اپنی زندگی اس کالج میں برباد کر دی۔ بچوں اور شور کو بھی وقت نہ دیتا، ہر وقت دماغ پر کالج کو سوار رکھا، ہر دم اس فکر میں رہی کہ کوئی اس کی پوزیشن چھین کر نہ لے جائے۔ اس کے اندر سے جواب آتا کہ کالج نے بھی اسے بہت کچھ دیا ہے، اس بات کو اسے تسلیم کرنا چاہیے۔ کالج نے اسے سہولت دی، پیسہ دیا، مگر یہ سب کچھ اس کی محنت کے بدلے میں ہی تھا۔ اپنے بچوں سے زیادہ وہ کالج کی لڑکیوں کے بارے میں سوچتی اور نت نئے منصوبے بناتی، اور وہ جاہل عورت کہہ رہی تھی کہ میں صرف بی ایس سی پاس ہوں۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی۔ اچانک اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی تو خیالات کی رو سے باہر آئی۔ شاید وہ اس پچھتاوے سے باہر آ جاتی اگر گھر میں سے کوئی اس کا ساتھ دیتا۔ وہ فران کی ایف ڈی کر رہا تھا، وہ رات گئے گھر لوٹا تو لائبہ اس کی منتظر ہوتی۔ وہ عفت کے پاس آ کر بیٹھ جاتا، اس کے تھکن زدہ چہرے کو چوم کر عفت کہتی کہ وہ جا کر آرام کرے۔ لائبہ اس سے زیادہ گفتگو نہیں کرتی تھی کیونکہ عفت ہمیشہ بہت مصروف رہی تھی۔ ان دونوں کو کبھی آپس میں گفتگو کرنے کا زیادہ موقع نہیں ملا تھا۔ نمرا میڈیکل کی سیٹ لینے کی سر توڑ کوشش کر رہی تھی۔ حامد ان دنوں خود پریشان تھا، وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ شہر کے حالات تیزی سے بگاڑ کی جانب جا رہے تھے، ہر روز کسی نہ کسی آباد کار کو قتل کر دیا جاتا، کوئی تاجر اغوا ہو جاتا، چینا جپٹی تو معمول بن گیا تھا، دن دہاڑے ڈاکو موٹر سائیکل اور گاڑیاں چھین لے جاتے۔ اسے خود سے زیادہ اپنے بچوں کی فکر تھی، خاص کر وہ غفران کے حوالے سے بہت پریشان تھا۔ وہ رات گیا یونیورسٹی سے لوٹتا تھا، ایک دن دوران گفتگو بشیر صاحب بولے، حامد تم میرے ساتھ کراچی کیوں نہیں آتے؟ میں نے وہاں پلاٹ لے لیا ہے، گھر کی تعمیر مکمل ہونے والی ہے، یہاں اب ہمارے جیسے لوگوں کا مستقبل مخدوش ہے، حالات مزید بگڑیں گے۔ بشیر بھائی آپ تو یوں کہہ رہے ہیں کراچی نہ ہوا گویا دبئی ہو گیا، وہاں کے حالات کون سے بہتر ہیں؟ اس سے اچھا نہیں کہ میں اپنے آبائی علاقے چلے جاؤں۔ تمہاری بات بھی ٹھیک ہے، بشیر صاحب نے سر ہلاتے ہوئے کہا، مگر کراچی میں حالات سب کے لیے خراب ہیں اور یہاں صرف ہم نشانے پر ہیں۔ کراچی ایک سمندر ہے، وہاں کون کیا ہے کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ یہ چھوٹا سا شہر ہے، سب کو معلوم ہے ہم کون ہیں، تم دکان اور گھر بیچ ڈالو اور یہاں سے نکلو، اب تم اس قابل ہو کہ کہیں بھی زندگی گزار سکتے، حالات مزید بگڑیں گے تو نکلنا مشکل ہوگا۔ بشیر بھائی میرا اکیلے کا تو مسئلہ نہیں، وہ فران یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہے، یہاں نمرا کو میڈیکل کی سیٹ ملنے کا امکان زیادہ ہے، کاشف سی ایس ایس کی تیاری میں لگا ہوا ہے، یوں سب چھوڑ چھاڑ کر جانا مشکل ہے، پھر اتنے سال یہاں رہ کر ایک مخصوص مزاج بن گیا ہے۔ مجھے تو میرے خاندان والے بھی خان صاحب کہتے ہیں، ہجرت اتنی بھی آسان نہیں بشیر صاحب۔ بشیر صاحب یہ سن کر ہنسے اور اپنے مخصوص لہجے میں بولے، بھائی میں تو جا رہا ہوں، وجاہت کو بھی رخ کی طرف سے ٹرانسفر کروانے کی کوشش کروں گا، زمین جائیداد ہے ہی نہیں کہ فکر کروں، بس خانہ بدوشوں کی طرح کوچ کریں گے، ساری زندگی یہی تو کرتے آئے ہیں۔ حامد ہلکے سے ہنس دیا مگر وہ اندر سے پریشان ہو گیا تھا۔ بشیر صاحب نے ریٹائرمنٹ سے پہلے اپنا مکان وجاہت کے نام الاٹ کروانا چاہا مگر وہ 7 گریڈ کا کلرک تھا، اتنا بڑا گھر اسے الاٹ نہیں ہو سکتا تھا۔ یوں ریٹائرمنٹ کے بعد مجبوراً انہیں وہ گھر چھوڑ کر پچھلی گلیوں میں کلرکوں کے لیے بنائے گئے چھوٹے کوارٹر میں شفٹ ہونا پڑا۔ 3 کمروں کے اس مکان میں ان سب کا گزارا بہت مشکل تھا۔ کراچی میں انہوں نے ایک بڑا پلاٹ خرید رکھا تھا۔ بشیر صاحب ریٹائرمنٹ سے پہلے گھر بنانا چاہتے تھے، انہوں نے اپنے ایک قریبی دوست کے داماد شاکر کو گھر بنانے کا ٹھیکہ دے دیا، وہ ان سے جتنا پیسہ طلب کرتا وہ بھجوا دیتے۔ عادل سویڈن میں خوب پیسہ کما رہا تھا، اسی لیے گھر بنانے میں کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ اس دن شاکر کی کال آئی تو انہوں نے پوچھا کہ گھر کا کتنا کام باقی ہے۔ چاچا جان بس جب آپ شفٹ ہونے لگیں تو مجھے 1 مہینہ پہلے بتا دیں، گھر آپ کا بالکل تیار ہے، شاکر جوش سے کہا۔ بشیر صاحب کی ریٹائرمنٹ میں اب زیادہ وقت نہیں تھا، انہوں نے شاکر کو کال کر کے کہا کہ وہ 3-4 مہینے کے بعد کراچی شفٹ ہو جائیں گے، اس لیے گھر کو مکمل کر دیں۔ اس نے یقین دلایا کہ وہ بے فکر رہیں۔ اس کے بعد سے اس سے رابطہ منقطع ہو گیا، اس کے دونوں نمبر بند جا رہے تھے۔ جب 2 مہینے تک کوئی رابطہ نہ ہو سکا تو مجبوراً بشیر صاحب نے اپنے بڑے سالے سے اس بات کا تذکرہ کیا، بھائی صاحب میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ وہ فراڈی ہے، مجھے لگتا ہے اس نے کوئی
گل کھلا دیے ہیں، مگر آپ بے فکر رہیں، آپ کی رقم میں اس کے حلق سے کھینچ کر نکالوں گا۔ بشیر صاحب یہ سن کر گھبرا گئے اور بولے، تم وہاں جا کر اس سے میری بات کراؤ، اپنی طرف سے کچھ نہیں کرنا۔ جب انہوں نے بہت تاکید کی تو سالن انہیں یقین دلایا کہ وہ ایسا ویسا کچھ نہیں کرے گا۔ اگلے دن گھر سے نکلتے ہوئے سالن انہیں فون کیا اور بتایا کہ وہ شاکر کے گھر جا رہا ہے، وہاں پہنچ کر فون کرے گا۔ شام تک بشیر صاحب انتظار کرتے رہے۔ رات گئے انہیں کراچی سے کال موصول ہوئی۔ صالح صاحب تھانے میں بند تھے۔ انہوں نے شاکر کے گھر میں گھس کر اس سے ہاتھا پائی کی تھی، جس کے نتیجے میں شاکر کا بازو ٹوٹ گیا اور سر پھٹ گیا تھا۔ بشیر صاحب اسی وقت کراچی کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ بڑی مشکل سے انہوں نے اپنے سالے کی ضمانت کروائی، جو قسمیں کھا رہا تھا کہ اس نے شاکر سے صرف یہ پوچھا تھا کہ گھر کا کام کہاں تک پہنچا، تو اس نے گالم گلوچ شروع کر دی اور خود ہی اپنے گھر میں توڑ پھوڑ کر کے اپنا گریبان پھاڑ ڈالا اور شو کیس کے شیشے میں اپنا سر دے مارا۔ اس کی بات پر یقین نہ کرنے کی کوئی وجہ بشیر صاحب کے پاس نہیں تھی، کیونکہ ان کا سالہ منحنی سا شخص تھا۔ شاکر جیسے دراز قد اور بڑی ڈیل ڈول والے شخص سے اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا، مگر وہ حیران تھے کہ شاکر کو ایسا کرنے کی ضرورت کیا تھی۔ یہ بات تو انہیں اگلے دن سمجھ آئی جب وہ اپنا گھر دیکھنے گئے۔ گھر کیا تھا، کھنڈر تھا، ابھی تک اس کی پہلی منزل بھی تیار نہیں ہوئی۔ اس کا جی چاہا کہ شاکر کا گلا دبا دے، جو 1 سال سے انہیں گھر کی تعمیر مکمل ہونے کے حوالے سے کہانیاں سنا رہا تھا۔ انہیں خود پر بھی غصہ آ رہا تھا کہ ایک مرتبہ بھی انہوں نے آ کر گھر کا جائزہ نہیں لیا، اور اسی بات کا شاکر نے فائدہ اٹھایا تھا۔ وہ سیدھا اس کے گھر پہنچ گئی۔ وہ بازو پر پلستر چڑھائے، سر پر پٹی باندھے لیٹا ہوا تھا۔ ان کو دیکھتے ہی رکھائی سے بولا، انکل آپ نے اپنے مرحوم دوست کا بھی خیال نہیں کیا اور میرے گھر غنڈے بھجوا دیے۔ آخر میں نے آپ کا کیا بگاڑا تھا؟ بشیر صاحب نے بڑی مشکل سے خود پر قابو پایا اور بولے، بیٹا یہ میری غلطی ہے، مجھے خود آنا چاہیے تھا۔ تم اب اس معاملے کو ختم کرو۔ ایسے کیسے ختم کرو؟ اس نے میرے گھر میں گھس کر مجھے گالیاں دی، توڑ پھوڑ کی۔ وہ تو مجھے قتل ہی کر ڈالتا۔ یہ تو میرے بیوی بچوں نے مزاحمت کی تو میری جان بچ گئی۔ شاکر نے مکاری سے کہا، بیٹا میں گھر بھی دیکھ آیا ہوں، تم نے تو کہا تھا کہ گھر مکمل ہو چکا ہے۔ یہ سن کر شاکر کے چہرے کے تاثرات بدلے، مگر اس نے خود پر قابو پایا اور بولا، انکل وہ میری ذمہ داری ہے، میں نے آپ سے کہا تھا کہ 1-2 مہینے پہلے مجھے بتا دیں، میں مکمل کروا دوں گا۔ یہ سن کر بشیر صاحب کے لبوں پر زہر خند مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ وہ بولے، میں نے تو بتایا تھا، مگر اس کے بعد سے تمہارے دونوں نمبر بن جا رہے ہیں۔ بہرحال میں چاہتا ہوں یہ معاملہ ختم ہو جائے۔ تم بتاؤ، تم اس مسئلے کو حل کرنے کے خواہشمند ہو یا آگے لے کر چلنا چاہتے ہو؟ انکل آپ میرے بابا جانی کے دوست ہیں، میں آپ کو کیسے انکار کر سکتا ہوں؟ میرا بہت نقصان ہوا ہے، جانی بھی اور مالی بھی۔ بےزتی الگ سے ہوئی ہے، مگر کوئی بات نہیں، میں آپ کے لیے سب برداشت کر لوں گا اور گھر بھی بنا کر دوں گا۔ گھر کو رہنے دو، وہ میں خود بنا لوں گا، تم بس یہ معاملہ حل کرو۔ انکل اس گھر پر میرے 2 لاکھ روپے خرچ ہوئے ہیں، غلطی میری تھی، میں نے پلاٹ دیکھے بنا ہی حامی بھر لی، میں نے بنیادیں زیادہ گہری نہیں کھودی تھی، جس کی وجہ سے جب چھت ڈالی گئی تو مکان ایک طرف سے بیٹھ گیا اور سارا مٹیریل ضائع ہو گیا، مگر میں نے آپ کو اس کی بنک بھی نہیں پڑنے دی۔ میں نے سوچا تھا کہ اگر دوبارہ سے تعمیر کروں گا، مگر کیا کروں، مہنگائی روز بروز بڑھتی چلی گئی اور کام میرے ہاتھ سے نکلتا گیا۔ شرم کے مارے میں آپ کو بتا بھی نہیں سکا۔ بشیر صاحب نے گہرا سانس لیا۔ وہ اسے اب تک 20 لاکھ روپے دے چکے تھے اور کام بمشکل 5 لاکھ روپے کبھی نہیں ہوا تھا۔ بیٹا بس جو نقصان ہونا تھا ہوگا، تم بس یہ کیس واپس لے لو، میں تمہارا احسان مند رہوں گا۔ انکل آپ کا دل بہت دیا، پھر ماشاءاللہ پیسہ بھی خدا نے بہت دیا ہے، خود بھی آفیسر ہے، بیٹے بھی اچھا کما رہے ہیں۔ مجھے غریب کو دیکھیے، بیوی کا زیور بیچ کر 2 لاکھ روپے باڑ میں جھونک دیے اور ہاتھ کچھ بھی نہ آیا۔ بشیر صاحب سمجھ رہے تھے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، اس لیے وہ معاملہ صاف کرنا انہوں نے ضروری سمجھا۔ مکان کی تعمیر کے سلسلے میں اب تک 20 لاکھ روپے تمہیں دے چکا ہوں، جس کے سارے ثبوت میرے پاس موجود ہیں۔ میں اگر نقصان برداشت کر سکتا ہوں تو 2 لاکھ کا نقصان تم بھی برداشت کرو، بس میں چاہتا ہوں کہ تم کیس واپس لو۔ لیکن اگر تمہیں تھانے کچہری کا کھیل پسند ہے تو میں بھی ریٹائرمنٹ کے بعد فارغ ہوں، یہی کر لیں گے۔ بشیر صاحب نے جی کڑا کے اسے عدالت کی دھمکی دی۔ یہ سن کر شاکر بکھلا گیا اور فوراً بولا، انکل آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ میں خود آپ کو مکان بنا کر دوں گا، چاہے مجھے اس کے لیے اپنا مکان ہی کیوں نہ بیچنا پڑے۔ میں تمہارے جذبے کی قدر کرتا ہوں، مگر میں اپنا گھر بنانے کے لیے کسی دوسرے کو بے گھر نہیں کر سکتا۔ کل تم آؤ اور اس معاملے کو حل کرو۔ تھانہ کچہری سے سالے کی جان چھڑانے کے بعد اب انہیں گھر کی تعمیر کی فکر پڑی۔ یہاں وہاں گھومنے کے بعد انہیں ایک کنسٹرکشن کمپنی کا پتہ مل گیا
اور ریٹائرمنٹ کے پیسے سے انہوں نے بہت آسانی سے اپنا گھر تعمیر کروا لیا۔ وجاہت نے جب سنا کہ اس کی اماں اس کے لیے لڑکی ڈھونڈ رہی ہیں تو وہ حیران رہ گئے۔ ممی، میں نے آپ کو بتایا تو تھا کہ مجھے نمرہ پسند ہے، یہ اب کس کام میں پڑ گئی ہے؟ وجاہت نے غصے سے کہا۔ نمرہ کا تو نام بھی نہیں لینا، اس کی ماں کا دماغ بہت ہواؤں میں ہے۔ شمیم بیگم نے کانوں کو ہاتھ لگاتے کہا۔ آپ نے ان سے اس سلسلے میں بات کی ہے؟ وجاہت نے تشویش بھرے لہجے میں پوچھا۔ مجھے جب معلوم ہے تو میرا دماغ خراب ہے، کس سے بات کروں؟ انہوں نے تیز آواز سے کہا۔ میں نمرہ کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کروں گا، وجاہت دو ٹوک لہجے میں بولا۔ اب ماں باپ کی حکم عدولی کروں گی، اتنے بڑے ہو گئے ہو، شمیم بیگم نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ وجاہت کرسی سے اٹھ کر ان کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور لجاجت سے بولا۔ ممی، آپ ایک مرتبہ بات تو کر کے دیکھیں، وہ مان جائیں گے، آپ کا بیٹا کسی سے کم نہیں ہے۔ تم اپنی ماں کی بےزتی کروانا چاہتے ہو، جب میں کہہ رہی ہوں وہ رشتہ نہیں دیں گے تو تمہیں میری بات سننی چاہیے۔ ویسے بھی نمرہ ڈاکٹر بنے گی، بالفرض اس کے ماں باپ مان بھی جائیں تو ابھی اس کی شادی نہیں کریں گے، اور میں اتنا انتظار نہیں کر سکتی۔ میں لائبہ سے بات کرتا ہوں، وجاہت اٹھتے ہوئے بولا۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے اس سے بات نہیں کی، اسی نے مجھے بتایا کہ وہ اس رشتے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، وہ ایک کلارا کو رشتہ نہیں دیں گے۔ تم میں خود عقل ہے یا نہیں؟ جب سے تمہارا ابا ریٹائر ہوئے اور ہم اس کوارٹر میں آئے، بتاؤ عفت کتنی بار ہمارے گھر آئی ہے؟ حالانکہ اسے کالج سے بھی نکال دیا گیا، سارا دن گھر میں ہوتی ہے، حامد جو روزانہ چائے پینے آ جاتا تھا اب تمہارے ابا سے کتنا ملتا ہے؟ نمرہ کو دفع کرو، میں تمہارے لیے ایسی لڑکی لے کر آؤں گی جس کے سامنے نمرہ پانی بھرتی نظر آئے گی۔ وجاہت نے جب یہ سنا تو اس کا دماغ بک سے اٹھ گیا۔ ممی، اپنے دماغ سے کسی اور لڑکے کا خیال نکال دیں، میں نمرہ کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کروں گا، اگر آپ نے مجھے مجبور کیا تو میں گھر چھوڑ کر کہیں چلا جاؤں گا۔ شمیم بیگم کے سامنے وہی مدرسے والا وجاہت آ کھڑا ہوا تھا، وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ دھمکی انہیں زندگی میں دوبارہ سننی پڑے گی۔ اس دن انہوں نے کھانا نہیں کھایا اور سارا دن کمرے میں بند رہ کر گزار دیا۔ وجاہت سے ان کی کیا بات ہے؟ اس سوالے سے انہوں نے کسی سے کچھ نہیں کہا۔ سب پریشان تھے کہ یکدم انہیں کیا ہو گیا ہے۔ وجاہت اپنے رویے پر اندر ہی اندر کھل رہا تھا، کبھی اسے خود پر غصہ آتا اور کبھی ماں کا رویہ اسے خوف میں مبتلا کر دیتا۔ 2 دن اس نے خود پر جبر کیا، ماں کی خفگی اسے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ ممی بس کریں، اب یہ ناراضی چھوڑیں، آپ کو چھوڑ کر میں کہاں جا سکتا ہوں؟ اس نے شمیم بیگم کے قدموں میں بیٹھتے ہوئے کہا جو صوفے پر براجمان تھی۔ بیٹا، تم کیا جانو ماں باپ کس جوخم سے بچوں کو پالتے ہیں، اور وہ جب بڑے ہو جاتے ہیں منمانی کرنے لگتے ہیں۔ میں تو تمہاری بہتری چاہتی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ تم ایک اچھی زندگی گزارو۔ ان باتوں کو چھوڑے ممی، بس مجھ سے راضی ہو گئی، اس وعدے پر کہ دوبارہ کبھی بھی خفا نہیں ہوں گی، اس نے لاڈ سے کہا۔ اور راضی کرنے کے لیے صرف معافی مانگنا کافی نہیں بلکہ فرما برداری بھی ضروری ہے۔ کل تم پھر نمرہ کو بیچ میں لے آئے تو ایسی معافی فضول ہے، انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیر دیا تھا۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں نمرہ سے شادی نہ کروں تو مجھے منظور ہے، وجاہت نے کہا۔ بیٹا، مجھے نمرہ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں تمہاری خوشی میں خوش ہوں، مگر میں نے تمہیں سمجھایا ہے کہ ہمیں رشتہ نہیں دیں گے، اور اگر بالفرض وہ تیار بھی ہو جاتے ہیں تو کسی صورت 7-8 سال سے پہلے شادی کرنے پر رضامند نہیں ہوں گے۔ ہم 1-2 مہینے بعد کراچی چلے جائیں گے، میں تمہیں یہاں اکیلا کیسے چھوڑ کر جا سکتی ہوں؟ ممی، میں سمجھ گیا، میں دوبارہ کبھی آپ سے نمرہ کے حوالے سے کوئی بات نہیں کروں گا، مگر میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا، اس بات کو تو آپ مان لیجیے۔ وجاہت نے یہ کہا تو وہ رونے لگی۔ میں چاہتی ہوں کہ تمہارا گھر بس جائے، مرنے سے پہلے میں اپنی ذمہ داریاں پوری کرنا چاہتی ہوں۔ تم جانتے ہو میرا بلڈ پریشر کتنا ہائی رہتا ہے، یہ سوچ سوچ کر ہول اٹھتے ہیں، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو تمہارا کیا بنے گا؟ اللہ نہ کرے کہ آپ کو کچھ ہو، آپ ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہیں، اور بلڈ پریشر کا مسئلہ تو آج کل عام ہے۔ وجاہت نے ماں سے زیادہ خود کو تسلی دی تھی۔ اپنی ماں کی بات سن کر وہ اندر سے ہل گیا تھا۔ تمہاری بات ٹھیک ہے، لیکن میں تو شجاعت کی شادی کا بھی سوچ رہی ہوں، جیسی ہم کراچی شفٹ ہوگی 1 سال کے اندر اندر میں اس کی شادی بھی کر دوں گی، بس میں اپنے تمام فرائض ادا کر کے اپنا بوجھ ہلکا کرنا چاہتی ہوں۔ مگر ممی، میں بھی شادی نہیں کرنا چاہتی، مجھے مجبور نہ کرے، وجاہت نے بے بسی سے کہا۔ تو جاؤ پھر، میرے پاس کیا لینے آئے؟ انہوں نے خفگی سے کہا اور وجاہت وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔